کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ندا سے مقصود کیا ہے؟ یعنی میں آپ کو بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں ریحان، کوئی مقصد ہے تو آپ کو ادھر میں نے بلایا اور آپ کی توجہ ادھر کرائی ہے. ٹھیک ہے، الگ بات ہے حرف ندا حذف کر دیا ہے، کہا ریحان، یہ نہیں کہا اے ریحان، اوے ریحان، یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، مطلب کہ کہا ریحان. ٹھیک ہے، آپ متوجہ ہوئے، آگے سے میں چپ کر گیا. آپ نے کہنا ہے گھر سے میں نماز آگے کیتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی طرف بلا کے کو کہہ دی کچھ نہیں، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی. ظاہر جب ندا کی ہے وہ مقصد ہے، اب وہ آپ چاہیں گے کہ کچھ کہیں کو حکم کرنا ہے، کوئی آرڈر کرنا ہے یا عرض کرنی ہے. آج کل شکیتن ورزی کرنی بن. ٹھیک ہے، حکم تو مسئلہ ہی بن جائے. ٹھیک ہے، ہمارے شاہد صاحب پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ سے بات ہوتی، وہ فون کرتے ہیں، آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے کیا عرض ہے، آپ یہ کہتے ہیں کیا حکم ہے؟ میرے متعلق حکم ہے تو آپ فرمائیں. سمجھ آ رہی؟ تو ہم کہتے ہیں ہم کہ ہم تو کہیں گے عرض کریں کوئی. ٹھیک ہے، ہم وہ تو حاکم ہے، حکم تو ہم دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے ایمان والو، اب آگے جی مالک کیا آرڈر ہے؟ کیا آرڈر ہے؟ یہ تو وہی کہے گا نا جو اللہ کے بہت قریب ہے، جو اللہ کے جو ہر وقت تیار رہتا ہے کب مالک کی طرف سے آرڈر آئے اور ہم اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ بلائے. اب اللہ باپ پکارتا ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا مالک کیا کہہ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ موبائل کے میسج بار بار پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم جتنا ایک دن میں موبائل دیکھتے ہیں نا، ایک دن بند کر کے اتنے ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کا مفہوم پڑھ لیں اور اس کو سمجھیں، وہ کتنا کرم ہو. جس میں ہمارا زیادہ ٹائم نیٹ لے کے جاتا، موبائل لے کے جاتا، وہ میسج پڑھتے ہیں. اب کس کا میسج آیا؟ واللہ تعالی عالم، وہ کس کا میسج ہے؟ وہ زیادہ آپ کو پتا میسج کس کی ہوتی ہے؟ میڈم کی. ٹھیک ہے، وہ لے گئی ہے وہ چڑیل اور یہ بن گئے جن. ٹھیک ہے، لگ گئی پن. سمجھ آ گئی؟ تو وہی ہے نا. اس لیے بار بار کوئی عورت کے ہاتھ میں موبائل آ جائے تو سکون اللہ پاک. اب تو مرد بھی عورتیں بنی ہوئی ہیں، بار بار کسی نے کانوں کے ساتھ لگا دیا. ٹھیک ہے، ابھی آ جائے گی کال، ابھی آ جائے گی کال. اب اس کی سوئی ادھر ہی اڑی ہوئی ہے، ابھی آ جائے، ابھی آ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اب یہ اس کے قریب ہو گیا ہے یہ، اور وہ اس کے قریب ہے. اب وہ بھی انتظار میں رہتی ہے، یہ بھی انتظار میں رہتا ہے، دونوں ہی. بجلی چلی گئی، موت آ گئی، بیٹری بھی گئی، لو ہو گئی، مر گئے، کب رابطہ ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو دنیا کا حوالہ ہے نا. تو جسے رب سے پیار ہو جائے وہ اللہ کے میسج کو پڑھتا ہے کہ مجھے رب سے پیار ہے تو اس نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اس لیے اولیاء اعظام جب آتا نا اے ایمان والو، جی مالک کیا آرڈر ہے، بس جو ہے ہم وہ کریں گے. کیونکہ جسے پیار ہو جاتا ہے پھر اس کے میسج کا انتظار ہوتا ہے. اس کے میسج تو آیا ہوا ہے، اب انتظار کس بات کا ہے؟ تو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو عام کرنا ہے، عمل کرنا ہے اس کے اوپر. اے ایمان والو، اب کیا کرنا ہے؟ لا تسألو، سوال نہیں کرنا. تم نے آ گیا نا میسج، آرڈر آ گیا. اے ایمان والو، جی مالک لا تسألو، تم نے سوال نہیں کرنا، تم نے انش اشیاء، ایسی اشیاء کے متعلق. آپ سوال کہ کس کے متعلق سوال نہیں کرنا؟ کس کے؟ تو ان آ گیا، ان آگے بتا رہا اشیاء، اس کے بعد اشیاء ہے. ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کرنا. کن چیزوں کے متعلق؟ ان تو دلکم تسوکم، وہ چیزیں اگر ظاہر کر دی جائیں. ان تو بتا، ان شرطیہ، ان. اب معنی استقبال کا ہو گیا، معنی کس کا ہو گیا؟ اور یہ مضارع ہے، اس کے آگے سے حرف علت گرا دی گئی ہے، کیونکہ ان شرطیہ جب داخل ہوگا مضارع پہ
تو جزم دے گا، اور جب جزم دے گا تو پھر اس کے آخر میں یا ہوگا تو یا گر جائے گی، اگر یا نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ضمہ ہے تو ضمہ گر جائے گا، اعراب گر جائے گا، حرف علت ہوگی یا واو الف گر جائے گی، ادھر گر گئی. یعنی ان تبدا ان تظہر، ان تظہر یعنی تبدا کا شاعر نے معنی بیان کر دیا کہ تبدا تظہر کے معنی میں ہے اگر ظاہر کر دی جائیں. مرجع کیا ہے، اشیاء، مرجع کیا ہے، اشیاء، یہ جمع ہے تو اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے ہیا ضمیر، ان تبدا ان تظہر، اگر ظاہر کر دی جائیں لکم تمہارے لیے. ان اشیاء کے متعلق سوال نہ کرو، ایسی اشیاء کے متعلق اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، اگر تسوکم، تسو تو وہ اشیاء، وہ یعنی اب پھر ضمیر لوٹ رہی ہے اشیاء کے طرف، وہ اشیاء بری لگیں، وہ اشیاء کسے، کم تم کو. یہ سا یسو فعل زم، فعل دور ہو جائے تو غم. دیکھو تسو یہ بھی مجزوم، یہ بھی اس لیے کہ یہاں شرط اور جزا دونوں ہی فعل مضارع ہیں، شرط و جزا، اس لیے دونوں کے آخر میں چینجنگ ہوئی، ایک میں حرف علت گر گیا، ایک میں حمزہ یا وہ ساکن ہو گیا، جزم آ گیا اس پہ. تو جازم کون ہے، ان کون ہے، جزم دینے والا کون تھا، ان. اگر وہ اشیاء تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تسو تو وہ اشیاء بری لگیں، کم اس کو، تم کو. کیوں، لما فیہ من المشقہ، کیونکہ اس میں مشقت ہے، کیونکہ اس لیے کہ ان میں کیا ہے، مشقت ہے، پھر تمہیں وہ کیا لگیں گی، بری تکلیف ہوگی. وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو، ان پھر داخل ہوا تسألون سے نون کو گرا دیا کیونکہ اب نون رابی گرے گا، جمع مذکر حاضر ہے. تسألون ان داخل ہوا نون گر گیا، یہ جازمہ ہے، جزم دے دی تو جزم نون رابی کو گرانا ہو گیا. وَإِن تسألوا، اگر ایمان والو تم پوچھو، انہا، اب ہا ضمیر پھر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، اشیاء کی طرف. اگر تم پوچھو ان کے متعلق یعنی اشیاء کے متعلق، کب، حینا، یہ ہے ظرف یا ظرف، حینا اس وقت، جب، ینزل اتارا جا رہا ہو، القرآن قرآن. اگر تم ان اشیاء کے متعلق اس وقت سوال کرو جب قرآن اتارا جا رہا ہو، یا قرآن اتارا جائے، جب جائے، ینزل اتارا جائے، القرآن قرآن، یعنی فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ اشارے نے یہ عبارت نکالی ہے کہ اب کی بات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی اتر رہی تھی تو اس وقت تم ان اشیاء کے متعلق پوچھو جب قرآن اتارا جائے، یعنی فی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں. تبدا لکم، تو وہ اشیاء ظاہر کر دی جائیں گی. پھر تبدا میں ضمیر لوٹ رہی ہے اشیاء کی طرف اور یہ جزا بن رہی ہے، اس لیے یہاں بھی حرف علت حذف. تبدا تو ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے، یعنی جب قرآن اتارا جا رہا ہو جائے اس وقت تم سوال کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تمہارے لیے. کب، المانا، مانا کیا ہے، اذا سألتم عن اشیاء فی زمانہ ینزل القرآن بإبدائها ومتى ابداؤها ساءتکم فلا تسألوا عنها. مانا یہ ہے کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ان اشیاء کے متعلق سوال کرو اور قرآن اتارا جائے اس کے ظاہر کرنے کے ساتھ، اس کے اتار دیا جائے گا اس کے ظاہر کرنے کے ساتھ، اور جب اس کا ظاہر کرنا تمہارے لیے کیا ہے، میں برا لگے گا، کیا ہوگا، اس کا ظاہر کرنا وہ برا ہے تمہارے لیے، تو فلا تسألوا عنہا، تو پھر ان کے متعلق سوال ہی نہ کرو. قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم سوال کر دو، تو سوال کرو گے تو پھر وہ قرآن نازل ہو جائے گا، وہ
چیز ظاہر ہو جائے گی اور اس کا ظاہر ہونا تمہارے لیے برا ہوگا تو لا تسألوا عنہا، تو نہ سوال کرو نشا کے متعلق، ظاہر کر دی جائے تو تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں سوال نہ کرو۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، کیا کیا؟ معاف فرما دیا، یعنی کس سے؟ ام مسالاتکم، یعنی اللہ نے تمہارے سوال سے، اللہ پاک نے، اب بندہ ہے نا انہا کی زمین لوٹ رہی ہے، اب یہ کدھر جائے گی؟ تو شاعر نے کہہ دیا مسئلہ حل، کہا ام مسالاتکم، اللہ نے تمہارے سوال کے متعلق کیا کیا؟ درگزر کر دیا، چھوڑ دیا تمہیں۔ فلا تعودو، فلا اون تو نہ لوٹو، ٹھیک ہے، کیا درگزر جو کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا حلم والا ہے۔ یہاں حاشیہ نمبر 14، کون سا ہے؟ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء الخ، آخر تک، الخ کیا ہوتا ہے؟ یہ مخفف ہوتا ہے، الی آخرہ، یعنی پوری آیت، کیا یہ ساری نہیں نہ کرتے، تھوڑا ذکر کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ الخ کیا کرتے ہیں؟ ھذا نہی عن سوال الاقتراح وتحکم، یعنی میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم نحات کے طریقے پہ چلو اور تخفیف کے طریقے پہ چلو۔ فلا تشتدوا علی انفسکم بسؤال اقتراح، سوال کر کے اپنے اوپر سختی نہ کرا لو، اپنے اوپر سختی، یہ سوال اقتراح سے روکا ہے اور تحکم سے، یعنی میں نے تمہیں حکم دیا ہے نجات کے طریقے پہ چلو، کس کے؟ اور تخفیف کے، کیا ہو؟ تخفیف ہو، اور تم اپنے نفس و پر سوال اختراع کے ساتھ سختی نہ کر لو، کیا نہ کر لو؟ بنا کیا کہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ تسی 5 دفعہ پڑھنی ہے، ہر روز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ہر روز پڑھنی ہے، فجر ٹائم پڑھنی ہے یا شام ٹائم پڑھنی ہے؟ شام ٹائم پڑھنی ہے۔ جب انہوں نے کہا سورہ بقرہ پڑھنی، چپ کر کے پڑھی جاؤ، کیوں پابندیاں اپنے پر لگا دی؟ ٹھیک ہے، سوال کر کے او موسیٰ علیہ السلام دی قوم کا کیا حال سی، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، وہ انشاءاللہ نہ کہتے تھے، قیامت آ جاتی سوال ہی کرتے رہتے، کیا ہی کرتے رہتے؟ وہ تو اللہ کا فضل ہو گیا، انہوں نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا بچ گئی، سمجھ آ گئی؟ سوال کر کے اوپر سختی کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آیت کے نزول کے سبب میں صحیح روایت وہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ اپنے گھر سے ایک دن نکلے، اپنے خرج من بیتی یوما ودخل المسجد، اور مسجد شریف میں داخل ہوئے، وصعد المنبر، ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، واجتمعت اصحابہ، اور آپ کے اصحاب اکٹھے ہوئے، اور صحابہ کرام کا اجتماع تھا، وقال، فرمایا سلونی، کیا فرمایا؟ ہم تو کو سیگا نہیں پوچھنے کی، ٹھیک ہے، سل سلا سلو، سلی سلا سلنا، ٹھیک ہے، یہ سل جو حضور نے فرمایا تھا، ربیہ سل مانگ، کیا فرمایا تھا؟ تو سل مطلق ہے، سل ادھر کو قید ہے، آج ادھر اندر خراب ہے انہوں تو کوئی قید نظر آئے گی اسے، وغیرہ جو قانون پڑھتا ہے، اصول پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سل مطلق ہے، سن حکم مطلق ہے کہ کسی چیز کے ساتھ قید ہے، کہ ربیہ مانگ تو اتنی چیزیں، ربیہ زمین کے اندر کی چیزیں مانگنا، ما فوق الاسباب سے کوئی نہ مانگنا، ما تحت الاسباب مانگنا، یہ ایک کمپنی ہے، وہ جب ادھر تک آ کے رک جاتی ہے، یہ ما تحت الاسباب تو وہ مالک ہیں،
ما تحت الاسباب، ٹھیک ہے، یا فوق الاسباب آتا ہے، یہ فوق الاسباب کے نہیں، کس کے؟ تو سل میں تو نہ تحت الاسباب کی قید ہے نہ فوق الاسباب کی قید ہے، یہ تو بلا قید ہے، اور ان سے بلا ریب ہے، بلا جو نہ مانے اس میں عیب ہے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا غیب ہے اللہ اور اس کے درمیان۔ اب دیکھو کیا فرمایا، سلونی، ادھر بھی فرمایا سل عام ہے، ربیہ مانگ، مانگنا تیرا کام ہے، اللہ کی طرف سے دینا میرا کام ہے، ٹھیک ہے، مانگ، مانگنے والے نے بھی پھر قبال مانگا، کہا یا رسول اللہ تواڈے کوئی مانگنا تے جنت تواڈے ہی ساتھ منگنا، منگنا بھی تواڈے کو نہ، ہاں یہاں تو پھر تو مر گئے، کیا ہو گیا، مر گئے، انہوں نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہی نہیں، حضور نے تو اتنے کہا تھا سل مانگ، تو جنہوں نے حضور کے بارگاہ سے توحید کے جام پیے ہیں انہوں نے پھر مانگ کے بتایا ہے ہمیں جو بھی ملتا ہے آپ ہی سے ملتا ہے، وہ رب آپ کے ذریعے میں نوازتا ہے، اس رب نے آپ کو دو جہاں کا مالک و مختار بنایا ہے۔ اسی طرح یہ سوال کر کے زمانے والوں کو آپ نے بتایا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یہ نہیں کہا اسأل اللہ، ہاں میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا یہ بتایا کہ حضور سے ہم جو مانگتے ہیں وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو ذریعہ اور واسطہ بنایا ہے، اور یہ ساری سنیوں کی سمجھ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ جنت میں مانگتا ہوں، اس میں جنتی تو ہوں صحابی ہوں، اب سنگت بھی آپ کے مانگتا ہوں، جیسے یہاں ہوں وہاں بھی آپ کے ساتھ رہوں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ سلونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو مجھ سے، اب سمجھ آ گئی، سل سلا سلو، سل بھی مطلق سلا بھی مطلق اور سلو بھی مطلق، آگے کو قید لگے گی، ٹھیک ہے، تو پھر الگ بات ہے، حضور نے قید ہی نہیں لگائی، اس لیے پھر محدثین نے قلم اٹھایا، ٹھیک ہے، اور یہ وضاحت فرمائی کہ سل مطلق ہے، دین و دنیا کی آخرت کی جو چیز مانگیں گے میں دوں گا، اس لیے سل فرمایا، ادھر بھی سلونی ہے، اب بخاری اٹھا کے دیکھو کیا سلونی ہے کہ نہیں، مجھ سے مانگو، فواللہ، اللہ کی قسم، لا تسألونی عن شیء، تم کسی شے کے متعلق سوال نہیں کرو گے مجھ سے، ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں اس مقام میں ہوں، جب تک اس جگہ میں ہوں، جتنی دیر بھی اس جگہ میں ہوں، تم کوئی بھی شے کا مجھ سے سوال کرو گے تو میں اس کے متعلق تمہیں بتاؤں گا، حدثتکم بہ، میں وہ تمہیں بتاؤں گا، جب تک میں اس جگہ پہ ہوں میں بتاؤں گا۔ پھر مناسب ہے کہ وہ سوال کریں اس کے متعلق کہ جو ان کے لیے ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے ضروری ہے، یہی سوال کرنا چاہیے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مطلق کوئی سوال جب تک میں ادھر ہوں، اب کون سا پوچھنا چاہیے؟ اب زبیر صاحب آپ نے متعلق پوچھتے ہیں مجھ سے سوال، ٹھیک ہے، تو میں کیا تو پوچھو، تو آپ نے کوئی اس طرح کی پوچھنا ہے نا، کیونکہ ہمارا تو علم ہے کیا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی ہم نے بات تو کچھ کرنی ہے، تو آپ نے اس میں کرنی ہے کہ میری رسوائی بھی نہ ہو جائے، میری ضروری ہے وہ سوال کر لو، غیر ضروری سوال نہ کرو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مجھ سے پوچھو، جب تک میں یہاں ہوں اس مقام پہ جو بھی سوال کرو کہ میں بتا دوں گا، میں بتا دوں گا، تو کہتے ہیں پھر مناسب ہے کہ وہی سوال کریں جو ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو ایک مت کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یا من ابھی، من سوالیہ ہے، میرا باپ کون ہے، کیا کہا، اب پوچھو ان سے جو حدیثیں بخاری پڑھاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری، اور صحابی
پوچھ رہی ہیں، سوال ہو رہے ہیں، من ابی، باپ ان کیا پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب نہیں سمجھ آئی ان کا کیا ایمان تھا. اللہ پاک اپنے محبوب کو بتاتا ہے اور اس نے بتایا، ٹھیک ہے. اور یہی بات ہم نے زمانے والوں کو سمجھائی ہے کہ اللہ نے یہ بات اپنے محبوب کو بتائی ہے. دیکھو، من ابی، میرا باپ کون ہے، یہ سوال ہے. اب یہ کیسا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا حذافہ. کیا فرمایا؟ تیرا باپ تو حذافہ ہے، تیرا باپ